یہ دنیا میری مرضی سے سانس لیتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زمین پر اندھیرا پھیل چکا تھا، جہاں نمرود کا حکم خدا کا حکم سمجھا جاتا تھا۔ اے لوگو، میں ہوں نمرود تو ہمارا خدا، تم صرف میری عبادت کرو۔ اور انسان اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو سجدہ کرتا تھا۔ ظلم، تکبر اور جھوٹ نے بابل کے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اسی تاریکی میں ایک آواز اٹھی، سچائی کی، توحید کی، روشنی کی۔ وہ آواز تھی ایک نوجوان کی جس کا نام تھا ابراہیم، جو اکیلا تھا، مگر اس کے دل میں ایمان کی وہ آگ جل رہی تھی جس نے تاریخ بدل دی۔ اے لوگو، کیوں تم ان بے جان بتوں کو پوجتے ہو جو تم کو کوئی نفع نہیں دے سکتے؟ بابل ایک عظیم تہذیب جہاں محلات آسمان کو چھوتے تھے اور علم غرور میں بدل چکا تھا۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں لوگ سونا پوجتے، آگ کو خدا مانتے اور بادشاہ کو رب سمجھتے تھے۔ مگر انہی لوگوں میں ایک نوجوان ایسا تھا جو سوال کرتا تھا، سوچتا تھا، ڈرتا نہیں تھا۔ اس کا نام تھا ابراہیم، ایک ایسا دل جو حق کی تلاش میں دھڑک رہا تھا۔ وہ بتوں کے سامنے کھڑا ہوتا اور کہتا، یہ بولتے کیوں نہیں، یہ سنتے کیوں نہیں؟ لوگ اسے گستاخ کہتے، مگر اس کی نگاہوں میں روشنی تھی، وہ روشنی جو ایک دن ظلم کے ایوانوں کو راکھ کر دینے والی تھی۔ یہ کیسا نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کے سامنے سوال اٹھا رہا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا یہ ہمارے محافظ ہیں؟ اگر یہ تمہارے محافظ ہیں تو خود کو بچا کیوں نہیں لیتے؟ دیکھو، ان کے ہاتھ ہیں مگر حرکت نہیں کرتے۔ یہ بزرگوں کی روایت ہے، ہمارے باپ دادا نے ہمیشہ انہی بتوں کی عبادت کی ہے۔ اگر تمہارے باپ دادا نے اندھیرے میں راستہ کھو دیا تھا تو کیا تم بھی بغیر روشنی کے چلتے رہو گے؟ ابراہیم، زبان سنبھال، ان دیوتاؤں کی توہین تیری ہلاکت بن سکتی ہے۔ میں تو صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ بابل تھا، شان و شوکت میں ڈوبا ہوا مگر روح سے خالی، جہاں علم تھا مگر عقل سو چکی تھی، دولت تھی مگر دل ویران تھے۔ لوگ سنگ مرمر کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور سمجھتے کہ یہی ان کی تقدیر بدلیں گے۔ بازاروں میں فخر، محفلوں میں شرک اور دلوں میں اندھی عقیدت کا راج تھا۔ حق کی الفاظ دبائی جاتی، سچ بولنے والا گستاخ کہلاتا۔ نمرود کی زبان قانون تھی اور خدا کا نام صرف رسموں میں باقی رہ گیا تھا۔ ایسی تاریکی میں ابراہیم علیہ السلام کی روشنی ایک بغاوت نہیں بلکہ ایک بیداری بن کر ابھری۔ دنیا میرے حکم سے چلتی ہے، سورج میری اجازت سے نکلتا ہے۔ میں رب ہوں اس زمین کا، جہان پناہ آپ کا سایہ رحمت ہے۔ بابل کی فضا آپ کے دم سے روشن ہے۔ انہیں جھکنا ہی چاہیے، کیونکہ جو جھکتا نہیں وہ جیتا نہیں۔ میں ان کا رزق ہوں، ان کی قسمت ہوں۔ اے نمرود اعظم، آپ کا فرمان آسمانوں کی لکھی ہوئی تقدیر سے بڑھ کر ہے۔ دیوتا بھی آپ کے سامنے خاموش ہیں۔ دیوتا وہ تو میرے حکم کے تابع ہیں۔ میں چاہوں تو آسمان سے بارش روک جائے، دریا بہہ پڑے۔ یہ دنیا میری مرضی سے سانس لیتی ہے۔ جہان کے بادشاہ آپ کے نام سے پتھر بھی لرزتے ہیں۔ بابل کی گلیوں میں آپ کا نام خدا کے نام کی طرح پکارا جاتا ہے۔ اگر کوئی خدا ہے بھی تو وہ مجھ میں ہے۔ میں وہ ہوں جو قسمت لکھتا ہے۔ بابل کی فضاؤں میں ایک نام گونجتا تھا، نمرود، وہ شخص جس نے خود کو خدا کہہ دیا اور لوگ خوف سے اس کے آگے جھک گئے۔ اس کے اشارے پر زندگی ملتی، اس کے حکم سے موتی جاتی۔ اس کے محلوں میں سونا بہتا مگر انصاف کا ایک بھی قطرہ نہ تھا۔
جو اس کی بندگی سے انکار کرتا وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں سمجھا جاتا۔ نمرود نے خود کو رب کہا اور انسانوں کو اپنے در کا غلام بنا لیا۔ اس کی خدائی طاقت نہیں، غرور تھی، ایک فریب جو بابل کی روح پر چھا گیا تھا۔ مگر ہر فریب کے پیچھے ایک دن سچ جاگتا ہے، اور وہ دن قریب تھا۔ اے لوگو، ان پتھروں سے کیا مانگتے ہو جو تمہاری فریاد نہیں سنتے؟ رب وہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے اور تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ بس کرو ابراہیم، ہر روز یہی باتیں؟ یہ ہمارے دیوتا ہیں، ہمارے محافظ، انہی کی بدولت ہم زندہ ہیں۔ زندگی ان سے نہیں، اس سے ہے جو مردہ زمین سے اناج اگاتا ہے، جو سورج کو روشن کرتا ہے، جو تمہیں مٹی سے پیدا کر کے روح دیتا ہے۔ خبردار، مارے خداؤں کے خلاف ایک لفظ بھی مت کہو، یہ بابل کے قانون کے خلاف ہے۔ قانون اگر اندھا ہو تو میں سچ بولنے سے باز نہیں آؤں گا۔ میرا رب وہ ہے جو سچ کو غالب کرتا ہے، چاہے ساری دنیا مخالفت کرے۔ میں یہ گستاخی برداشت نہیں کروں گا۔ تیری یہ باتیں سیدھی نمرود کے دربار میں پہنچیں گی۔ پہنچا دو، میرا رب ہر دربار سے بڑا ہے۔ نمرود کا حکم ختم ہو سکتا ہے، مگر خدا کا فرمان ہمیشہ باقی رہے گا۔ پھر تیار رہ، وہ آگ جو ہمارے دیوتاؤں کی خدمت کے لیے جلتی ہے کل تجھے بھسم کر دے گی ابراہیم۔ وہ شخص جس کے دل میں نفرت کی آگ جل اٹھی تیزی سے بابل کے محل کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے چہرے پر غرور اور انتقام کی لہریں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ دربار کے دروازے بلند، دیواریں سونے سے سجی اور فضا میں طاقت کا غرور بکھرا ہوا تھا۔ وہ نمرود کے درباریوں کے سامنے جھک کر بولا، اے بادشاہ وقت، اے بادشاہ معظم، بابل کی سرزمین پر ایک شخص ابراہیم نامی گستاخ پیدا ہوا ہے جو تیرے دیوتاؤں کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی دوسرا خدا ہے۔ کیا کہا تو نے؟ دوسرا خدا؟ اس بابل میں ایک ہی رب ہے یا، اور وہ میں ہوں۔ کس نے جرأت کی یہ زہر بھری بات کہنے کی؟ یہ شخص نادان ہے، اسے سبق سکھانا ضروری ہے تاکہ کوئی اور تیرے خلاف زبان نہ کھول سکے۔ میرے سامنے خداؤں کی توہین، میرے دیوتا میری شان ہیں، میری طاقت ہیں، جو ان پر انگلی اٹھائے وہ زندہ رہنے کا حق کھو دیتا ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو آسمان نہ چمکتا، نہ دریا بہتے۔ یہ ابراہیم جیسے لوگ تمہارے عدل کے مقابل اندھیرا پھیلانا چاہتے ہیں، اسے میرے سامنے پیش کیا جائے، میں خود دیکھوں گا وہ کیسا شخص ہے جو نمرود کی خدائی کو چیلنج کرنے کی جرأت رکھتا ہے۔ نمرود کے حکم کے ساتھ ہی دربار کی فضا بدل گئی۔ سنہری ستونوں کے سائے میں سپاہیوں کے قدموں کی چاپ گونجنے لگی۔ لوہے کے زرہ بکتر پہنے سپاہی نمرود کی مہر لگی موم کی تختی لیے ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے چہروں پر سختی، نگاہوں میں تکبر اور لہجے میں اس طاقت کا غرور تھا جسے وہ الہی سمجھ بیٹھے تھے۔ بابل کی گلیاں ان کے گزرتے ہی خاموش ہو گئیں۔ لوگ دروازے بند کر کے جھانکنے لگے کہ آج نمرود کا پیغام کس کے لیے ہے۔ ان کے لبوں پر بادشاہ کا نام تھا، مگر دلوں میں خوف کی ایک لرزتی لہر کہ نمرود کا بلانا ہمیشہ سزا کی خبر لاتا ہے۔ دور شہر کے کونے میں وہ نوجوان بیٹھا جو سچ کی دعوت دیتا تھا، اور آج اس کے امتحان کا پہلا دن قریب آ گیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب باطل کے تخت سے سچائی کے مسافر کو بلایا جا رہا تھا، اور تاریخ ایک نئے موڑ پر سانس لے رہی تھی۔ ابراہیم، تم ہی ہے نا؟ چلو، تم کو نمرود بلا رہا ہے، ہمارے ساتھ چلو ابھی۔ تو ہی ہے وہ شخص جو میرے دیوتاؤں کو جھوٹا کہتا ہے، جو نمرود کو رب ماننے سے انکار کرتا ہے۔ میں اس رب پر ایمان رکھتا ہوں جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جو سب کو رزق دیتا ہے۔ رزق، زندگی، موت، یہ سب میرے اختیار میں ہے ابراہیم۔ میں جسے چاہوں مار دوں، جسے چاہوں بخش دوں۔ نہیں نمرود، تو زندگی چھین سکتا ہے مگر دے نہیں سکتا۔ میرا رب وہ ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ کیا تو میرے سامنے میرے رب ہونے کا انکار کرتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میرا حکم آسمان تک پہنچتا ہے؟ تیرا حکم زمین کے انسانوں تک پہنچتا ہے، مگر میرا رب آسمانوں کا بادشاہ ہے۔ اگر تو سچ کہتا ہے تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کر دکھا۔ ابراہیم،
تیری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے. تو میرے تخت کے سامنے سچ کی بات کر کے میرا صبر آزما رہا ہے. میں سچ بولنے آیا ہوں. نمرود، تو حاکم ہے مگر میرا مالک اللہ ہے اور وہی فیصلہ کرے گا. نمرود کے دربار سے نکلنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدم نہیں روکے. ان کے لبوں پر سچائی کی صدا پہلے سے زیادہ گونجنے لگی. وہ گلیوں میں، بازاروں میں اور بابل کے بت خانوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے، تمہارا رب یہ پتھر نہیں ہے، تمہارا رب وہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے. لوگ حیران ہوتے، کچھ ہنستے، کچھ خوفزدہ ہو کر منہ موڑ لیتے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایمان کی آگ پہلے سے زیادہ روشن ہو چکی تھی. نمرود کے درباریوں نے انہیں خاموش کروانے کی کوشش کی، دھمکیاں دی، مگر ان کا یقین کسی طوفان سے نہیں ڈولا. ہر روز بابل کی فضا میں ان کی آواز بلند ہوتی اور ہر دن باطل کے ایوانوں میں بے چینی بڑھتی جاتی. وہ اکیلے تھے مگر ان کے ساتھ آسمانوں کا رب تھا. وہ تنہا تھے مگر ان کے الفاظ تاریخ کے سینے میں نقش ہو رہے تھے. نمرود نے پابندی لگائی مگر ابراہیم علیہ السلام نے بند دروازوں کے پیچھے بھی سچ بولنا نہیں چھوڑا، کیونکہ حق خاموش نہیں ہوتا. یہ وہ وقت تھا جب ایمان اور باطل کے درمیان لکیر کھنچ چکی تھی.